جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے
اسے سوال جواب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کو جنت میں ڈال دیتے ہیں۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے شہیدوں کا درجہ بہت اونچا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اسی آیت کے آگے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مجھے یاد کرنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت تو یاد نہیں کرتا ہے، جب تمہارا وقت نماز پڑھنے کا ہوتا ہے اس وقت تو نماز نہیں پڑھتا ہے، جب تجھے نیکی کمانے کا وقت ہوتا ہے اس وقت تو اپنی نیکی نہیں کماتا ہے، اور جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے تو تم بہت لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہو۔ تو ایسی دعا اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے رد کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ بہت لمبی لمبی دعائیں مانگتے، کبھی زندگی میں اللہ کے سجدہ نہیں کیا، کبھی زندگی میں اللہ تبارک تعالیٰ کہ جو ہے ایک جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل نہیں کیے، اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل نہیں کیے، لیکن جب کوئی پریشانی آتی تو لمبی لمبی دعائیں مانگتی ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ ایسی دعاؤں کو میں رد کر دیتا ہوں۔ کتابوں کے اندر آتے، حدیث پاک کے اندر آتے کہ جو بے نمازی ہوتے تو اس کی دعا اللہ تبارک تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نمازیوں کی دعا قبول کرتے، بے نمازیوں کی دعا قبول نہیں کرتے۔ تو محترم بزرگوں اور دوست، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنے قرآن مقدس کے اندر ہر جگہ جو ہے نماز کے بارے میں تاکید دیے، کم سے کم 500 آیتیں جو ہے نماز کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کو دیا۔ اور جب انسان اس دنیا سے گزر جاتی ہے اور جب فرشتے پوچھتے کہ تو جو ہے کس وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، تو وہ یہ اقرار کرے گا اپنی زبان سے، یہ کہے گا کہ میں جو ہے نماز کو چھوڑنے والے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے رہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتے، جو انسان نماز چھوڑ دیتے، جو انسان نماز کو ترک کر دیتے، وہ سب سے آخری جہنم کے اندر جائیں گے، جو سب سے خطرناک جہنم ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس جہنم کے اندر جو ہے بے نمازیوں کو داخل کر دیں گے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، ہر انسان کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے، نماز کی جو ہے پابندی کرے۔ نماز اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے جو ہے بہت قیمتی ہے۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کو جنت میں ڈالتے ہیں۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز جو ہے شیطان منہ کالا کرتی ہے۔ نماز جو ہے افضل جہاد ہے۔ نماز جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک جو ہے ایسی ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنے والی چیز ہے۔ نماز اللہ کے نزدیک بہت ہی مطلب جو ہے بہت ہی بڑی عبادت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتے ہیں یہ انسان جو نمازی ہوتے، جو انسان تقوی والے ہوتے، جو انسان پرہیزگار ہوتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہے اور اس کے دل میں ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ساری چیزوں سے افضل جو ہے مجھے ایک سجدہ لگتا ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، انسان کو جو ہے ہر گھڑی ہر وقت جو ہے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا چاہیے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ نماز کے ذریعے سے جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہے بہت کچھ کر کے دکھائے۔ یہ نماز کے ذریعے سے جو ہے چکی چلا کے دکھا دیے، یہ نماز کے ذریعے سے جو ہے اپنے بچوں کو زندہ کر کے دکھا دیے، یہ نماز کے ذریعے سے جو ہے سارا مسئلہ جو حل کر لیے۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہت بڑے جو ہے صحابی ہے، اور جو ہے کتابوں کے اندر آتے ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا مدینہ العلم و علی باب ہوا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور میرا دروازہ علی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تمام ولیوں کے سردار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے داماد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہے۔
محترم دوست کتابوں کے اندر آتے کہ اس کی ٹانگ کے اندر جو ہے تیر لگ جاتے ہیں، کتابوں کے اندر آتے کہ بہت دن گزر چکے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہے عرض کرتے تھے کہ اس کے تیر کیسے نکالا جائے، تو محترم دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کسی کو چھونے نہیں دیتے تھے، درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مشورہ کرتے ہیں کہ جب یہ نماز کے اندر کھڑے ہو جائیں گے، جب یہ نماز کے اندر جو ہے کھڑے ہو جائیں گے اور جب یہ قرآن پڑھنے لگیں گے تو اس کے تیر جو ہے نکال لیا جائے گا۔ محترم بزرگ اور دوستو، اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نیت باندھ لیتے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھنے لگتے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اکٹھا ہوتے ہیں اور اطمینان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نماز پڑھ رہے۔ دو تین صحابی جو ہے آگے بڑھتے ہیں اور وہ تیر کو کھینچ کر کے باہر کر دیتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بالکل نماز کے اندر حرکت بھی نہیں کیے، نماز کے اندر جو ہے حرکت بھی نہیں کر رہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں کے اندر آتے ہیں پوری نماز ہونے کے بعد جو ہے سلام پھیرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ پھول کا فوارہ جاری ہے، پھول بہ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہے وہاں بھی موجود تھے، عرض کرتے کہ پھول کہاں سے آ رہا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور عرض کرتے کہ اے علی، تجھے معلوم نہیں یہ خون کہاں سے آ رہا ہے؟ فرماتے کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ یہ خون کہاں سے آ رہا ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کرتے کہ اے علی، آپ کی ٹانگ کے اندر جو تیر لگے تھے وہ تیر ہم لوگ کھینچ کے باہر کر دیے، لیکن آپ کو معلوم نہیں۔ فرماتے کہ مجھے اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں ہے، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو جب میں نماز پڑھتا ہوں اور نماز کی حالت میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو میں اللہ سے بات کرتا ہوں۔ محترم بزرگ اور دوستو، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو انسان اللہ سے بات کرتے، جب قرآن پڑھتے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے بات ہوتی ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں اور جب میں نماز کے اندر میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے یہ کیوں محسوس ہوتا ہے کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ محترم بزرگ اور دوست، کتابوں کے اندر آتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایسے ایمان تھے، کتابوں کے اندر آتے کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک سفر میں جا رہے، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے اندر جا رہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اور ساتھ میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں جا رہے۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عصر کی نماز پڑھ لیے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وضو کر کے نکلے تھے۔ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دونوں سفر کے اندر جا رہے، تو جاتے جاتے جو ہے ایک میدان کے پاس پہنچے۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے کہ اے علی، میں جو ہے تھک گیا ہوں، کچھ دیر جو ہے آرام کر لیے جائے۔ محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں کے اندر آتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے بیٹھ جاتے اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اوپر جو ہے اپنا سر مبارک رکھ لیتے۔ کتابوں کے اندر آتے کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ جاتی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں کے اندر آتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچتے یہ سورج جو ہے غروب ہونے والا ہے اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاؤں تو یہ ادب کے خلاف ہے، یہ جو ہے ادب کے خلاف ہے، کیونکہ اگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں کرنا ہوتا تو یہ زمین آسمان چاند سورج تخت و تاج حور و گلمان اور جنت کی نہریں کوئی چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ پیدا نہیں کرتا۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاؤں تو یہ ادب کے خلاف ہے، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ہے یہ نماز آئی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ایک طرف جو ہے دل میں سوچ رہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاؤں تو یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ذاتوں میں سب سے افضل ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک طرف دل میں سوچ رہے ہیں یہ نماز جو ہے سب عبادتوں میں جو ہے نماز افضل ہے، سب عبادتوں میں جو ہے سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگائے نہیں اور سورج کو دیکھ رہے،
سورج دھیرے دھیرے جو ہے غروب ہو جاتے ہیں، سورج جو ہے دھیرے دھیرے غروب ہو جاتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، غروب ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے رونے لگتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے رونے لگتے۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رخسار مبارک کے اندر جو ہے آنسو قطرے ٹپک رہے۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر جو ہے آنسو قطرے ٹپک رہے۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل جاتی ہے۔ جب نیند کھل جاتی ہے عرض کرتے کہ اے علی تجھے کس چیز نے رلایا، اے علی تجھے کس چیز نے رلا دیا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ اے اللہ کے نبی، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ کی اوپر قربان ہو جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے عصر کی نماز پڑھ لی ہے اور میں جو ہے عصر کی جو ہے وضو کر کے نکلے، ہم نماز نہیں پڑھے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج تک جو ہے زندگی میں جو ہے کبھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، اور میں اس لیے رو رہا ہوں، نماز قضا ہوئی ہے اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج کی جو نماز قضا ہوئی ہے، آج کی نماز جو قضا ہوئی ہے، یہ دل میں سوچ رہا ہوں کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم میری گود کے اندر جو ہے آرام فرما رہے تھے، اور اس وجہ سے جو ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ جاتی ہے اور سورج غروب ہو جاتی ہے، اور نامہ اعمال کے اندر جب لکھا جائے گا تو یہ لکھا جائے گا کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گود کے اندر آرام کر رہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ کو قربان ہو جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جب پیشی ہوگی، اور جب یہ عرض کریں گے اے علی تیری نماز کیسے قضا ہو گئی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، وہ عرض کرتے حضرت علی کہ وہاں پہ کیا جواب دوں گا، اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے، کیونکہ یہ نماز جو قضا ہوئی ہے یہ آپ کی وجہ سے نماز قضا ہوئی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھڑے ہو جاتے اور عرض کرتے کہ اے علی کدھر سورج غروب ہوا، اے علی کدھر سورج غروب ہوا۔ ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ ادھر سورج غروب ہوا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی مبارک انگلی، یہ وہ انگلی ہے کہ کسی کی آنکھ جو ہے نیچے گر جاتی ہے اور نیچے سے اٹھا کر کے اگر آنکھ فٹ کر دیتے ہیں تو آنکھ جو ہے صحیح ہو جاتی ہے، اور اس آنکھ سے جو ہے دن میں بھی دکھائی دیتا ہے اور رات میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ وہ انگلی ہے کہ کسی کے گھٹنا پیر ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ ہاتھ سے اٹھا کر کے وہ ہڈی جوڑ دیتے تو ہڈی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ وہ انگلی ہے کہ کسی کو کوئی پاگل ہو جاتا ہے، اگر سر کے اوپر ہاتھ پہ دیتے ہیں تو وہ پاگل صحیح ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ انگلی ہے کہ ایک اشارے سے ہوگی وہ چاند پر نہ دو ٹکڑے اور ڈوبے سورج کو پلٹانا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ وہ انگلی ہے کہ یہ فضا کے اوپر رکھ کر کے اور پھر جو ہے پانی کو جاری کر دیے۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کدھر سورج غروب ہوا، فرماتے کہ ادھر سورج غروب ہوا۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی انگلی جو ہے اشارہ کرتے گئے اور سورج نکلتا گیا، سورج جو ہے نکلتا گیا۔ محترم بزرگوں اور دوست عرض کرتے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے کہ اے علی اطمینان سے نماز پڑھو، اطمینان سے نماز پڑھو، اور جب تک آپ کی نماز پوری نہیں ہوگی تب تک یہ سورج غروب نہیں ہو سکتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کتابوں کے اندر آتے یہ سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اکٹھا ہو جاتے اور دل میں سوچتے کہ ابھی تو اندھیرے ہو گئی تھی، ابھی رات ہو گئی تھی، اور اچانک سورج کدھر سے آیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سلام پھیرتے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کرتے کہ علی یہ سورج کیسے نکلا، فرماتے فخر سے فرماتے کہ اے صحابہ پہلے جو سورج نکلتا تھا وہ سب کے لیے نکلتا تھا، آج جو سورج نکلا ہے فقط میرے لیے نکلا ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے یہ سورج کو پلٹا کے رکھ دیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہر انسان کو چاہیے کہ نماز کے پابند کریں، نماز کے بغیر انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ایک رسالہ مستقیم کو چلنے کی توفیق کو باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه وهو الذي فرض صلاة الجمعة وسوى إلى ذكر الله والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء التحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين والخطاب وعلى كامل الحياء واليقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الإمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى أمي شريفين المطهرين من الناس الحمدة والعباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وتم وأمر أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بائیس تاریخ کو کیا ہے ہمارے گاؤں میں اللہ حافظ علی اللہ صاحب تعلیم رسا پہلے اس کا انتقال ہو گیا. اس کو دعا کیجیے بہت سبھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام ومنك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وأجبنا بالسلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والنساء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المشي وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدار وقنا عذاب النساء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اے اللہ پاک ہمیں نجات سے بچا گرفتار پوری حدود میں ہمیں اے اللہ پاک سید کبیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ پاک سید کبیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ پاک کبیر بشکر گناہ معاف فرما. اے اللہ پاک سید گناہ مغفر فرما. اے اللہ پاک سید گناہ مغفر فرما. اے اللہ پاک قبر کے عذاب سے بچا. اے اللہ پاک جہنم کی آگ سے بچا. اے اللہ صراط
اللہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اے اللہ پاک تمام مجھے عطا فرما اے اللہ پاک مانگنے سے لگی مجھے عطا فرما اے اللہ پاک اپنے لاڈلے قدم پر نائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا